بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس کھمن حفظہ اللہ ورعا کا ہفتہ واری مضمون، جو کہ وعظ و نصیحت کے عنوان سے ہر جمعرات کو آتا ہے، آج کا ہمارا عنوان ہے ایفائے عہد، وعدے کو پورا کرو۔ جب کسی سے کوئی بھی وعدہ کر لیا جائے تو اسے ضرور پورا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سماجی و معاشرتی زندگی گزارنے کے جو رہنما اصول دیے ہیں، ان میں ایک ایفائے عہد، وعدے کی پاسداری بھی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر وعدہ پورا کرنے کی تلقین اور بدعہدی پر سزا و عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ ایفائے عہد کی توصیف و تحسین جبکہ عہد شکنی کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ انسانی معاشرے میں عہد کی پاسداری کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ دنیا بھر کی تمام اقوام باہمی معاملات میں عہد و پیمان کرتے ہیں۔ چونکہ معاملات میں شفافیت کا سب سے بڑا علمبردار اسلام ہے، اس لیے اس میں وعدے کی پاسداری کرنے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ آج ہمارے انسانی معاشرے میں جو خرابیاں رواج پا رہی ہیں، ان میں ایک بڑی خرابی جس نے معاشرے کو بے سکونی اور بے اطمینانی کی کیفیت سے دوچار کیا ہوا ہے، وہ عہد شکنی ہے۔ وعدے کو توڑنا ہے، وعدے کو نہ نبھانا ہے۔ لوگ معاہدے کو اہمیت نہیں دیتے، وعدہ خلافی عام معمول بن چکا ہے۔ تمام باہمی معاملات، بالخصوص تجارت میں بدعہدی کی وبا اس قدر پھیل چکی ہے کہ الامان والحفیظ۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں تنازعات اور لڑائی جھگڑے بڑھ رہے ہیں۔ باہمی میل جول اور محبت و الفت کی جگہ رنجشیں، کدورتیں اور عداوتیں جنم لے رہی ہیں۔ معاشرے سے اس خرابی کو پاک کرنے کے لیے ہمیں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، آئیے چند آیات و احادیث مبارکہ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک معاشرتی سماجی بیماری اور قباحت کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا، الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرہ وہم لا یتقون۔ وہ لوگ جن سے آپ نے عہد کیا، وہ ہر مرتبہ اس عہد کو توڑتے ہیں اور خدا سے ڈرتے نہیں۔ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اہل ایمان کو حکم دیا کہ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ اپنے وعدوں کی مدت کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ متقین سے محبت فرماتا ہے۔ ایفائے عہد کی اہمیت کے پیش نظر قرآن کریم میں فرمایا گیا، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا۔ وعدہ پورا کرو، بے شک وعدے کی پاسداری کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خانه وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چار عادات و صفات جس شخص میں ہو وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان صفات میں سے ایک صفت ہو تو اس میں نفاق اسی کے بقدر ہے، یہاں تک کہ وہ اس عادت کو چھوڑ دے۔ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، جب بات کرے
تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب کوئی جھگڑا وغیرہ ہو جائے تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، اور جب کسی سے وعدہ کرے تو اسے پورا نہیں کرتا۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ یرفع لكل غادر لواء فقیل هذه غدرة فلان ابن فلان۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اولین و آخرین کو جمع کرے گا اور سب کے سامنے ہر اس شخص کے لیے ایک جھنڈا گاڑے گا جو بدعہدی کرنے والے ہیں، اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی بدعہدی کا نشان ہے۔ حذیفة بن اليمان رضی اللہ تعالی عنہ قال ما منعني ان اشهد بدرا الا اني خرجت انا وابي حسين قال فاخذنا كفار قريش قالوا انكم تريدون محمدا فقلنا ما نريد الا المدينة فاخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه الخبر فقال انصرف نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں میرے شامل نہ ہونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں اور میرے والد دونوں نکلے تو ہمیں کفار قریش نے پکڑ لیا اور کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا ان کے پاس جانا نہیں چاہتے، ہم تو صرف مدینہ منورہ جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ہم سے اللہ کے نام پر یہ عہد اور میثاق لیا کہ ہم مدینہ جائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو یہ خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں لوٹ جاؤ، ہم ان سے کیا ہوا عہد پورا کریں گے اور ان کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے۔ عن عبد الله بن أبي الحمساء رضي الله تعالى عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع قبل أن يبعث وبقيت له بقية فوعدته أن آتيه بها في مكانه فنسيت ثم ذكرت بعد 3 فجئت فإذا هو في مكانه فقال يا فتى لقد شققت علي أنا هاهنا منذ 3 أنتظرك۔ حضرت عبداللہ بن ابی حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ایک مرتبہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سودا کیا اور کچھ قیمت باقی رہ گئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا کہ میں یہیں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں، مگر مجھے اپنی یہ بات 3 دن بعد یاد آئی۔ پھر میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں موجود تھے۔ عن زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا وعد الرجل اخاه ومن نیته ان يفي له فلم يفي ولم يجئ للميعاد فلا اثم عليه۔
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے بھائی سے وعدہ کر لے اور اس کی نیت یہ ہو کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا مگر نہ کر سکے اور وعدے پر نہ پہنچ سکا ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وعدے کی پاسداری نہیں کرتا وہ دینداری کے اعتبار سے بہت کمزور ہے۔ وعدے کی پاسداری ایسا حکم ہے جو حالت جنگ میں بھی پورا کرنا ضروری ہے، لیکن مقام افسوس ہے کہ آج لوگ محض معمولی باتوں پر عہد شکنی کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رہے کہ وعدے کو پورا کرنا اہل ایمان اور متقین کی نشانی ہے، جبکہ وعدہ خلافی کرنا منافقین کی علامت ہے۔ ہاں، یہ ضرور ملحوظ رکھا جائے کہ ان معاملات میں وعدہ بالکل نہ کیا جائے جو دین اسلام اور شریعت اسلامیہ کے خلاف ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فقط والسلام، محمد الیاس گھمن، خانقاہ حنفیہ، کراچی، پاکستان۔ جمعرات 13 اپریل 2017۔